عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے ایوننگ پرائم ٹائم میں کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین گرامی، آج سنگھو بارڈر پر کس طرح کے حملے ہوئے اور مظفر نگر کے مہا پنچایت میں کیا ہوا، میں وہ بیان کروں گا، تو وہیں پر ویڈیوز بھی رکھوں گا وہاں سے جو آئی ہوئی ہیں۔ کل ایک ہنگامہ خیز خبر تھی جو سنگاپور سے آئی ہے، جہاں پر ایک 16 سالہ لڑکے کو یہاں کی پولیس نے اس وجہ سے گرفتار کر لیا کہ اس نے نیوزی لینڈ میں کرائسٹ چرچ پر جس طرح وہاں پر ایک مسجد میں حملہ کر کے کئی لوگوں کو جو شہید کر دیا گیا تھا نماز کے دوران میں، اس طرح کا یہ کرنے کی پلان کر رہا تھا اسی طرح کی۔ میں وہ ساری تفصیلات رکھتا ہوں۔ ادھر بجنور کی ایس پی کی دھمکی ملی ہے کہ اگر کوئی وہاں سے جاتا ہے تو اس کے ساتھ کارروائی کی جائے گی۔ پنجرہ توڑ جہدکار نتاشا ناروال کی بات ہوگی تو وہیں پر ایم بہار کے کچھ لوگوں نے ملاقات کی ہے بہار کے سی ایم سے، اس کے بعد کیا کچھ ہوا ہے۔ اور فرانس میں اسلام مخالف حملوں میں گزشتہ برس 53% کی شرح سے اضافہ ہوا ہے، ایک رپورٹ آئی ہے وہ رکھنا چاہتا ہوں۔ اور کرناٹک کے پریشد میں ایک نازیبا اور ننگی ویڈیو دیکھتے ہوئے کانگریس ایم ایل سی راتھوڑ کے دھر لیے جانے کی خبریں آ رہی ہیں، لیکن انہوں نے خلاصہ بھی پیش کیا ہے، وہ بھی میں سناؤں گا۔ تو وہیں پر ہریانہ حکومت نے 15 اضلاع میں انٹرنیٹ خدمات اس وقت جو ہے معطل کر دی ہیں۔ اور کیا کچھ ہوا سنگھو بارڈر پر آج، کس طرح پتھر بازی ہوئی، کچھ ویڈیوز آ رہے ہیں، وہ ویڈیوز آپ لوگوں کو دکھاتے ہوئے سعودی عرب کی بھی سنیما پروڈکشن میں 28 منصوبوں کو لے کر کے 4 کروڑ ریال جو پاس کر دیے گئے ہیں، اس کی میں بات کروں گا۔ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ سبسکرائب کر لیں، ہماری ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں ناظرین گرامی، اور ادارے کی مضبوطی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے۔ ناظرین گرامی، آئیے سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں جو اس وقت خبر آ رہی تھی سنگھو بارڈر سے، آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے۔ بہت سارے ویڈیوز ہیں، ادھر چلتے رہیں گے ویڈیوز اور اس کو آپ دیکھتے رہیے، اس کو روک روک کر کے دکھائیں، ویڈیو کو مارنے کے پورے مناظر مت دکھائیں۔ یہ ویڈیو آپ لوگوں کے سامنے جو آ رہی ہے، یہ سنگھو بارڈر کے قریب یہاں کے لوگوں نے پہلے پتھر بازی کی۔ بتایا جا رہا تھا کہ مقامی لوگ ہیں، جبکہ حقیقت ہے کہ مقامی لوگ نہیں تھے، یہ خریدے ہوئے گنڈے تھے جو سنگھو بارڈر پر جو وہاں پر جو احتجاج ہو رہا ہے، کسان آندولن چل رہا ہے، اس کو جو ہے پوری طرح سے برباد کرنے کے لیے سامنے آئے تھے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ جو نکلا یہ دیکھ لیجئے۔ یہاں پہ جو لوگ آ رہے ہیں، اس کو لے کر کے ایک شخص زخمی بھی ہو گیا اور مارے گئے، پتھر بازی ہوئی اور بہت ساری چیزیں سامنے آئی۔ دراصل یہاں پر خود کو مقامی باشندہ بتانے والے لوگوں کا ایک گروپ وہاں پہنچا اور دھرنا ختم کر کے راستہ کھولنے کا مطالبہ کرنے لگے۔ لوگ سنگھو بارڈر خالی کرو کے نعرے لگانے لگے۔ اس سے وہاں کے حالات اتنے بگڑ گئے کہ پولیس کو بے قابو بھیڑ کو کنٹرول کرنے کے لیے آنسو گیس تک کے گولے داغے۔ اطلاعات کے مابین اس افراتفری کے درمیان مظاہرین کی تلوار سے علی پور کے ایس ایچ او پردیپ پالیوال زخمی ہو گئے۔ یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ سب سے پہلے جو پتھر بازی کی گئی احتجاجیوں پر، وہ جو ہے ان لوگوں کی جانب سے کی گئی جو حقیقت میں یہ بتا رہے تھے کہ وہ مقامی لوگ ہیں، اصل میں مقامی لوگ نہیں تھے۔ اس کی وجہ کیا ہے، میں تصاویر سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ دیکھ لیجئے گا، ایک ویڈیو یہاں پہ ایک چہرہ نظر آ رہا ہے، ایک اور تصویر دکھائیں، یہ بھی ایک چہرہ، وہی چہرہ ہے جو ہاں اس وقت امیشا کے ساتھ چلتے نظر آ رہے ہیں۔ ایک اور چہرہ دیکھ لیے، وہی چہرہ آپ کو یہاں بھی نظر آئے گا۔ ایک اور تصویر دکھا دیجئے، وہاں پر بھی آپ کو یہی چہرہ نظر آئے گا، یہ دیکھ لیجئے گا یہاں پر۔ دراصل میں جو لوگ مقامی لوگ کہہ رہے تھے، وہ اصل میں وہاں کے خریدے گئے وہ گنڈے تھے جو ہمیشہ جو ہے اس طرح کے معاملات میں مرکزی حکومت کو سپورٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پولیس کو۔ آج تک میں بھی آج غلطی سے شاید اس ویڈیو کو یا رپورٹنگ کو دکھایا ہوگا آج تک نے، کہ صاف طور پر جو ہے دیکھا جا رہا تھا کہ وہ ویڈیو کاپی رائٹس کے چلتے میں نہیں دکھاؤں گا، لیکن اس رپورٹس کی وضاحت یہ تھی کہ وہاں مقامی سطح سے جو رپورٹنگ ہو رہی تھی اس میں صاف طور پر جو لیڈی رپورٹر تھی وہ کہہ رہی تھی کہ جو سب سے پہلے پتھر بازی جو لوگ اپنے آپ کو مقامی لوگ کہہ رہے تھے حقیقت میں نہیں تھے، انہوں نے کی تھی، اور پولیس وہاں کھڑی تماشا دیکھ رہی تھی،
لیکن اسی وقت آج تک والے جو ہے اس آواز کو میوٹ بھی کر دیتے ہیں اور بدل دیتے ہیں۔ بہرکیف آپ تو میڈیا کے بارے میں جانتے ہی ہیں، وہ تو اول دن سے ہی کسانوں کے پیچھے پڑے ہوئے اس آندولن کو کبھی خالصتانی، کبھی پاکستانی، کبھی دہشت گرد، نہ جانے کیا کیا کہہ کر کے برباد کرنے کی کوشش کی۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہر طرف سے اس وقت ناکام ہوتے نظر آ رہے ہیں، تو گنڈا گردی کر کے اس وقت جو ہے پولیس کوشش کر رہی ہے کہ اس آندولن کو ختم کرے۔ ایک اور ویڈیو بھی دیکھ لیجئے گا کہ جو ہے کس طرح سے جو کھینچا تانی ہو رہی ہے اور پوری طرح سے کسانوں کے ساتھ ناانصافی کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ پولیس ہٹا دیتی ہے اس آدمی کو جو اس وقت یہاں پہ ہنگامہ مچا رہا تھا۔ یہ دیکھ لیجئے گا کہ ان کیمپوں کے ساتھ جو یہاں لگائے گئے ہیں آندولن میں، ان کے ساتھ جو ہے یہ بھیڑ جو خود کو کہہ رہی ہے کہ مقامی لوگ ہیں، جبکہ باہر سے آئے ہوئے وہ گنڈے ہیں جو ہمیشہ پولیس یا پھر جو ہے کچھ حکومتیں وہ استعمال کرتی ہیں ایسے لوگوں کی یہ ساری چیزیں۔ پوری طرح سے اس آندولن کو ختم کرنے کی پوری کوششیں ہو رہی ہیں، لیکن کسانوں کا اتحاد کیا ہے وہ ان ویڈیو سے آپ کو پتہ چلے گا جو اس وقت بدلیں گی۔ یہ دیکھ لیجئے گا کہ کس طرح سے جو ہے اس وقت مظفر نگر میں کسانوں کا تا حد نگاہ جمع ہوئے کسان ہیں، جو پوری طرح سے جو ہے یہ اصل میں مہا پنچایت ہے۔ اس پنچایت میں پوری طرح سے فیصلہ لیا گیا ہے کہ جو ہے سنگھو بارڈر پر اور غازی پور بارڈر پر مزید کسانوں کو بھیجا جائے گا اور راکیش ٹکیت کی پوری طرح سے سپورٹ کی جائے گی، اس کی پشپنائی ہوگی۔ یہ جو ہے کل جو ظلم و ستم ہوا اس کے بدل میں بلایا گیا یہ مہا پنچایت تھا، جس میں فیصلہ لیا گیا، اس میں تمام دھرم، تمام سماج کے لوگ تھے، اور یہ فیصلہ بھی لیا گیا کہ اب یہاں سے جو ہے مزید کسانوں کو بھیجا جائے گا۔ یعنی کہ جس طرح سے کسان آندولن کو ختم کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں الگ الگ انداز میں، اسی طرح جو ہے کسان پوری طرح مضبوط ہوتے نظر آ رہے ہیں، اور مظفر نگر میں جمع ہوئی کسانوں کی بھیڑ جو تا حد نگاہ ایک ہجوم ہے وہ پتہ چلتی ہے۔ اور یہاں فیصلہ بھی جو لیا گیا وہ یہ ہے کہ جو ہے کوئی بھی آندولن ختم نہیں ہوگا جب تک کہ 3 ذرعی قوانین واپس نہیں لیں گے، اور پیچھے قدم ہٹنے والے نہیں ہیں چاہے جو کچھ بھی ہو جائے، یہ کہتے ہوئے اب یہ فیصلہ لیا گیا ہے۔ تو ناظرین گرامی، یہ ہے کسانوں کا اتحاد، یہ ہے جس کی وجہ سے جو ہے یہ آندولن کامیاب ہوتا نظر آ رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو ہے اس وقت پوری طرح سے کوئی نہ کوئی سازش اور منصوبہ کر کے اس کو ختم کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ بجنور کی صبح میں نے آپ کو ایک خبر بھی اور ویڈیو بھی دکھائی تھی کہ کس طرح وہاں کے کسانوں سے یہاں کی پولیس مڑ بھیڑ ہوتی نظر آ رہی تھی۔ اب خبر آ رہی ہے کہ بجنور ایس پی کی دھمکی ملی ہے کہ اگر کوئی ٹریکٹر یا گاڑی سے دہلی بارڈر جاتے ہوئے نظر آیا تو کارروائی کی جائے گی۔ یعنی کہ یو پی پولیس پوری طرح سے جو ہے کسانوں کو باندھ کے رکھنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن وہ کامیاب نہیں ہو رہی ہے۔ اسی کے چلتے جو ہے اس وقت ہریانہ سے بھی خبر آ رہی ہے کہ 15 اضلاع میں انٹرنیٹ خدمات پر روک لگا دی گئی ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں، انٹرنیٹ پر، فون پر اور سفر کرنے پر ہر طرح کی پابندی لگا کر کی کوششیں ہو رہی ہے کہ کسی طرح کسانوں کو جمع کرنے میں اور اس کو ناکام بنائے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو ہے کسان پوری طرح سے اس وقت اتحاد کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ ناظرین، ادھر شمالی مشرقی دہلی فسادات کے معاملے میں سخت UAPA ایکٹ کے تحت جیل میں قید جواہر لال یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ اور پنجرہ توڑ کی رکن نتاشا ناروال کی درخواست ضمانت جمعرات کے روز دہلی کی ایک عدالت نے پھر سے مسترد کر دیا ہے۔ مذکورہ فسادات کی پیش کی سازش کا حصہ ہونے کا اس پر الزام عائد کیا گیا ہے اور اسی کی وجہ سے ان کو گرفتار بھی کیا گیا تھا۔ ایڈیشنل سیشن جج امیتابھ راوت نے کہا کہ اس طرح کے بڑے پیمانے پر سازش میں عام طور پر اس کا ویڈیو نہیں ہوتا، اس کی فطرت کے مطابق کام سازش ہے، یہ خفیہ ہے، اور اس طرح کی سازش کا ویڈیو نہیں ہونا مشکوک ہونے کے بجائے واضح ہوتا ہے۔ الگ الگ طرح کے بہانے بازی کر کے جو لوگ بھی CAA اور NRC مخالف اس میں شریک ہوئے تھے ان کو لگاتار پھنسانے کی اور ان کو سزا دینے کی اور ان کی ضمانتوں کو مسترد کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ ناظرین، ایک طرف یہ خبر ہے تو دوسری خبر یہ دیکھ لیجئے گا، آپ اس کو پڑھ لیں۔ وائی FIR was not registered immediately. دلی ہائی کورٹ grants bail to man accused of raping 2.5 years old child, citing 8 hours delay in filing FIR۔ ایک طرف نتاشا ناروال کی وہ کیس ہے، لگاتار ضمانت مسترد ہو گیا۔ میں آپ کو کل منور فاروقی کے سلسلے میں بھی کہا تھا، جس نے گناہ نہیں کیا اس کا بیل رد کر دیا گیا۔ یہاں بیل منظور کیوں ہوتا ہے یہ دیکھ لیجئے گا۔ آپ نے FIR رجسٹر کرنے میں، FIR لکھنے میں کیوں اتنی مدت لگائی، کیوں فوری طور پر آپ نے FIR درج نہیں کیا؟ اس وجہ سے جو ہے جو 2.5 سالہ بچی کا ریپ کیا تھا اس ملزم کو عدالت یہ بہانہ بنا کر کے پوری طرح سے ضمانت دے دیتی ہے ملزم کو۔ 8 گھنٹے
جس بچی کا ریپ ہوا تھا، جس نے FIR لکھوانے کے لیے آئے تھے، اس کو جو ہے 8 گھنٹے انتظار کروایا، اس کے بعد FIR کروایا۔ غلطی کس کی ہے؟ پولیس کی ہے۔ اور یہاں پر عدالت کہہ رہی ہے کہ آپ نے چونکہ FIR لکھنے میں 8 گھنٹے تک انتظار کرایا، اس لیے ملزم بے قصور ہے، اس کو ضمانت دے دی جائے گی۔ یہ ہمارے عدالتوں کا سسٹم ہے، یہ ہمارے عدالتوں کا نظام بن چکا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں یہ کتنا گھناؤنا عمل ہے، 2.5 سالہ بچی کے اوپر ظلم و ستم۔ ایک طرف پولیس جو ہے FIR درج نہیں کرتی، 8 گھنٹے تک تڑپاتی ہے والدین کو یا جو FIR درج کرنے کے لیے آتا ہے، اور عدالت کہتی ہے کہ آپ FIR درج کرنے میں بہت لیٹ کر دی، اس وجہ سے ملزم کو ضمانت دے کر گھر بھیج دو۔ دوسری جانب منور فاروقی ہے، پولیس اس بات کو مانتی ہے کہ اس کی کوئی غلطی نہیں، کوئی ہمارے پاس ثبوت و شواہد نہیں، کورٹ کہتا ہے کہ ایسے لوگوں کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ نتاشا ناروال کی اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے بارے میں کوئی ثبوت نہیں ہے، لیکن ضمانت مسترد کرتی جا رہی ہے، اور یہاں ضمانت دے دی جاتی ہے ملزم ہونے کے باوجود، FIR صرف لیٹ درج ہونے کی وجہ سے۔ یہ ہمارے عدالتی نظام کا اگر سسٹم یہی رہا تو اگلے دنوں میں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو ہے ہم لوگ کس طرح کے جو ہے سنگی لیڈروں کے درمیان پھنس کر کے پورا ہندوستان رہ جائے گا۔ تو یہ حالات ہیں ناظرین گرامی۔ آئیے میں اگلی خبر کی جانب آپ کو لے چلوں۔ یہ خبر بھی اس وقت سرخیوں میں آنی چاہیے تھی لیکن کوئی دکھا نہیں رہا ہے۔ سنگاپور کی ایک خبر آ رہی ہے جہاں پر ایک 16 سالہ لڑکے کو پولیس نے گرفتار کر لیا۔ 1 مہینے پہلے گرفتار کیا تھا لیکن پولیس نے اس کی ساری ڈیٹیلز اب سامنے لے آئے ہیں۔ دراصل یہ لڑکا جس طرح کرائسٹ چرچ نیوزی لینڈ میں مسجد پر حملہ کر کے وہاں کے ایک نازی نے جو وائٹ سپریمیسی کا جو شکار تھا اپنے آپ کو، اور اس نے حملہ کیا تھا اور 52 لوگوں کو شہید کر دیا تھا جس نے نماز پڑھتے ہوئے، اسی طرح کی جو ہے سنگاپور کے 2 مساجد میں اٹیک کرنے کے لیے سازش کر رہا تھا ایک 16 سالہ لڑکا۔ اس کا شناخت ظاہر نہیں کی گئی ہے لیکن 1 مہینے اس کا پوری چیز پیش کرنے کے بعد وہاں کی پولیس نے اور وہاں کے وزارت داخلہ نے یہ بیان جاری کیا ہے سنگاپور میں، اور ساری ڈیٹیلز یہ بتائے ہیں کہ کس طرح وہ جو نیوزی لینڈ میں کرائسٹ چرچ پر حملہ ہوا تھا، وہ اس کی ویڈیوز وغیرہ دیکھا کرتا تھا، اس نے لائف چلانے کے لیے کس طرح موبائل خریدے، اور جب وہ ایک کوشش کر رہا تھا کہ اسی طرح گن وغیرہ لے کر کے مسجد میں اٹیک کریں، اور 2 مسجدوں کو اس نے، ایک مسجد جو اس وقت آپ پیچھے دیکھ رہے ہیں، اس کے علاوہ ایک اور مسجد بھی اس کے ٹارگٹ میں تھی، اور وہاں جا کر کے اس پر حملہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سنگاپور کی منسٹری آف ہوم افیئرز کی جانب سے جاری کردہ پریس ریلیز میں اور ان کے پریس کانفرنس میں واضح کیا گیا ہے کہ اس لڑکے نے سنگاپور میں پوری طرح سے کوشش کی گن اور مشین گن وغیرہ کو خریدنے کی، لیکن جب اس کو نہیں ملا تو پھر وہ آن لائن جو ہے آرڈر کر کے ان چاقوؤں کو سامنے لایا، جو چاقو اس وقت آپ لوگوں کے سامنے نظر آ رہے ہیں۔ یہ یہاں کی پولیس کی جانب سے ریلیز کردہ یہ فوٹوز ہیں۔ انہوں نے اس کو بلایا اور چاقو کے ذریعے سے جو ہے نمازیوں پر حملہ کرنے کی جو ہے پلاننگ کر رہا تھا کہ اس درمیان میں جو ہے خفیہ اطلاع ملنے پر پولیس اس کو گرفتار کر کے ساری تفصیلات حاصل کر لیں۔ بلکہ ناظرین گرامی، اٹیکس کا پلان جو بنایا ہے وہ بہت سارے صفحات میں انہوں نے دیا ہے، میں ساری تفصیلات نہ رکھوں، لیکن البتہ یہ دیکھ لیجئے گا کہ ایک 16 سالہ لڑکے کے ذہن میں کس طرح کی نفرت ہے مسلمانوں کو لے کے، اور یہ اس کا مذہب جو ہے وہ عیسائی بتایا جا رہا ہے۔ تو یہ وائٹ سپریمیسی کا جو یہ ہے وہ پوری طرح سے، اور ظاہر سی بات ہے کہ سنگاپور تو اس طرح کے دہشت گردانہ واردات سے، اس طرح کے واقعات سے کوسوں دور ہے۔ یہاں خال ہی کبھی اس طرح کی کوئی چھوٹی موٹی خبر آ جائے، ورنہ تو یہاں پر جو ہے یہ ایک ٹوٹلی ٹورسٹ ملک ہے جہاں پہ جو ہے لوگ دور دور سے دیکھنے کے آتے ہیں۔ اس جگہ کو ٹارگٹ کرنے کی ایک 16 سالہ لڑکا کوشش کر رہا تھا، لیکن جبکہ اس نیوز کو دبا دی گئی ہے، بہرکیف دیکھنا ہے کہ اگلے دنوں میں شاید یورپین ممالک میں اس خبر کو پیش کر۔ ناظرین، فرانس سے خبر آ رہی ہے، فرانس میں اسلام مخالف حملوں میں گزشتہ برس 53% کی شرح سے اضافہ ہوا ہے۔ ایک رپورٹ آئی ہوئی ہے فرانسیسی اسلامی کونسل سے منسلک فرانس اسلاموفوبیا واچ ہاؤس کے صدر عبداللہ ذکری نے ایک تحریری بیان میں واضح کیا ہے کہ ملک میں سب سے زیادہ روہنس، ایلیپس، پاچا اور پیرس میں مسلمانوں کے خلاف کارروائیاں کی گئی۔ گزشتہ برس مسلمانوں پر 235 حملے کیے جانے کا ذکر کرنے والے ذکری نے بتایا کہ تعداد 1 سال قبل 154 رہی تھی۔ علاوہ ازیں سال 2020 میں مساجد پر حملوں میں بھی 35% اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ ان کا ماننا تھا کہ گزشتہ برس CFCM مرکز پر یا پھر اس کے ناظمین کو دھمکیاں میں 70 خطوط موصول ہوئے ہیں۔ سماجی رابطوں کی ویب سائٹس پر دین اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں جھوٹ اور مسلم مخالف نفرت آمیز ای میلز اور پیغامات باعث خدشات ہیں۔
दीन इस्लाम और दहशतगर्दी के दरमियान कोई ताल्लुक़ मौजूद ना होने पर जोर देने वाले ज़िक्री ने इस जानिब इशारा किया कि फ़्रांस में मुसलमानों और दीगर मज़ाहिब के तबक़ों को मजहबी आज़ादी हासिल होनी चाहिए। तो नाज़रीन, इस कौंसिल की जानिब से लगातार मुसलमानों के हुकूक़ को लेकर के यहाँ के हुकूमतों से बातचीत जारी रहती है। इस तरह की कौंसिल के बारे में जबकि हाल ही में कई तंजीमों को फ्रांस में जो है वो पूरी तरह से पाबंदी भी आयद कर दी गई, कई मसाजिद को जो है उसको भी ताले और कुफ्ल लगा दिए गए हैं। बहरकैफ इसमें इस दरमियान में ये सारी तफसीलात निकाल करके इस कौंसिल की जानिब से सामने आई हुई हैं। तो नाज़रीन, ये तफसीलात हैं, एक तरफ सिंगापुर का वारदात और ये फ्रांस की जो अटैक होने की पूरी तफसीलात और रिपोर्ट सामने आई है। नाज़रीन, आइए भारत में बिलखुसूस असम्बली हो या पार्लियामेंट हाउसेस हो, यहाँ पर ये जो सियासी लीडरान होते हैं, वो चाहे एमपीज़ में हो, अरकान असम्बली हो या फिर एमएलसी हो, इन लोगों से अलग अलग तरह की ख़बरें बार बार निकल करके आती हैं कि इन्होंने असम्बली में दौराने बहस फ़लाँ काम में मुलव्वस थे, फ़लाँ काम में मुलव्वस थे। और बिलखुसूस कोई सो रहा होता है, ये वीडियो वायरल हो जाती है, कोई किसी से कुछ ना कुछ अलग अलग तरह की मेमेस भी जो है वायरल हो जाती है। आज जो आ रही है बेंगलुरु की विधान परिषद से, जो कांग्रेस की जो है एमएलसी है राठौड़, प्रकाश राठौड़ जिनका नाम है, उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो आज वक्फ़े सवालात के दरमियान में अपने मोबाइल में नाजेबा वीडियो देखते हुए पकड़े गए हैं। बहुत सारे चैनल्स ने इस चीज़ को दिखाया और अलग अलग तरह से दिखाने की कोशिश की कि ये जो है ये हालात हैं कांग्रेस के एमएलसी के, जबकि राठौड़ ने कहा कि हरगिज़ भी ऐसा नहीं है, मैं उस तरह कोई चीज़ नहीं देख रहा था। उन्होंने ख़ुद इसका जवाब दिया है। एक तरफ मीडिया कहता है कि वो जो है अश्लील जो है वीडियोस देख रहे थे, जब जो है ये वजाहती बयान इन्होंने जारी किया राठौड़ की जानिब से। आइए देखते हैं कि वो किस तरह की वजाहत पेश कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं। वालों ने दिखा रहा है कि मैं विधान परिषद के सदन में कुछ अश्लील जो वीडियोस है वो देख रहा था। ये सच से दूर है। मैं ना कोई वीडियो देख रहा था, ना कोई फोटोज देख रहा था। मैं मेरे क्वेश्चन आवर में क्वेश्चन नंबर 7 था, वो ग्रामीण अभिवृद्धि सचिव को के लिए था और उसका मैसेज देखने की कोशिश कर रहा था। लेकिन उसमें कुछ फ़ोटोज़ जब मैं डिलीट कर रहा था तो पीछे से जो कुछ टेलीविज़न चैनल वालों ने रिकॉर्ड करके ये बोल रहे हैं कि मैं कुछ अश्लील वीडियो देख रहा था। ये सच से दूर है और मैंने न कोई किसी वैसा वीडियो देखा है और ना कोई वैसा वीडियो रखा है। जो भी मेरे पास कुछ मैसेजेस आए थे उसको डिलीट कर रहा था क्योंकि मेरा मोबाइल का स्टोरेज फुल था। और इसके अलावा मैं ये विनती करता हूँ कि जो भी बता रहे वो सच से दूर है। और मैं जो देख रहा था वो हमारा क्वेश्चन जो था उसका मैसेज मेरे को चाहिए था क्योंकि मैंने उसका वीडियो नहीं देखा था। तो ये हालात हैं नाज़रीन गिरामी। आइए मैं आपको बिहार की एक और ख़बर आप लोगों के सामने रखूं कि एमआईएम से ताल्लुक़ रखने वाले 5 अरकान असम्बली जेडीयू यानी बिहार के सीएम से जब मुलाकात की तो जाहिर सी बात है कि जो है ये एमआईएम के लीडरान की जानिब से मिलने की वजह से अलग तरह की चेमे गोइयाँ होने लगी थी। लेकिन इस सिलसिले में अख्तरुल ईमान ने जो है वजाहती बयान जारी किया है। बरसर इक़्तिदार जेडीयू बीजेपी बिहार में चल रही इत्तेहाद का मजाक उड़ाते हुए कहा कि ये ख़ानदान जैसे हैं जिसमें ख़ानदान के लोगों में मुताबिकत ना होने के बावजूद ना चाहते हुए वो एक साथ हैं, इसी तरह बीजेपी और जेडीयू भी एक साथ है। ये बयान अख्तरुल ईमान ने दिया है। असदुद्दीन ओवैसी के एमआईएम पार्टी के बिहार में तमाम 5 अरकान असम्बली ने कल यानी जुमेरात के रोज़ चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार से मुलाकात की थी, मगर किसी भी तरह की सियासी साजबाज के मुताल्लिक़ की जा रही क़ियासारियों को उन्होंने मुस्तरद कर दिया था। जबकि अलग अलग तरह के, जाहिर सी बात है कि एक पार्टी के लीडरान दूसरी पार्टी के लीडरान से अगर मिलते हैं तो चेमे गोइयाँ होना तो ज़रूरी है। एमआईएम के रुकन असम्बली अख्तरुल ईमान जो रियासत में पार्टी के सरबराह हैं यानी कि बिहार में, जहाँ पर 5 सीटों पर जीत हासिल करते हुए हालिया असम्बली इलेक्शन में एक नई सियासी मोड़ का आगाज़ किया था, उन्होंने चीफ मिनिस्टर के साथ मुलाकात के बाद एक ताज्जुब खेज़ तबसरा किया है। वो तबसरा क्या है? यही कि जो है बीजेपी और जेडीयू में पूरी तरह से मुताबिकत नहीं चल रही है, लेकिन ये उसी तरह के घर की कुछ अफराद की तरह से है जहाँ इख्तिलाफात तो हो रहे हैं लेकिन एक साथ चलने पर, एक साथ रहने पर मजबूर हैं। उन्होंने यहाँ पर बीजेपी का और जेडीयू का नाम लिए बगैर कहा था कि यहाँ पर वो फैमिलियाँ हैं जिसके लोग पुरअमन अंदाज में एक साथ रहने से कासिर है, मगर फिर भी वो अपने ताल्लुकात ख़त्म करने के लिए तैयार नहीं है, जिसके नतीजे में घर के बच्चे आवारगी पर उतर आएंगे।
ٹھیک اسی طرح مذکورہ سیاست پر کھینچا تانی چل رہی ہے اور اس کی وجہ سے بیوروکریسی کی کارکردگی پر اثر انداز ہو رہی ہے۔ برسر اقتدار اتحاد کے متعلق پوچھے گئے سوالات کا وہ جواب دے رہے تھے جس نے اقتدار کے مساوات کے حالات کو تبدیل کر دیا ہے، جس میں بی جے پی نے جے ڈی یو سے کہیں زیادہ تعداد میں سیٹوں پر جیت کے ذریعے سے واپسی کی تھی۔ بہرکیف ناظرین گرامی، 5 ایم کے اراکین اسمبلی سے نتیش کمار کی ملاقات کو لے کر کی جو چیمیں گوئیاں ہو رہی تھی اس کو پوری طرح سے مسترد کر دیا ہے کہ یہ صرف سیاسی ایک ملاقات تھی کہ آپ اپنے علاقوں کو کس طرح سے جو ہے یہاں کی حکومت کا سہارا لے کر کے مضبوط کیا جا سکے۔ ناظرین گرامی، آئیے ایک آخری خبر آپ لوگوں کے سامنے رکھ کر کی اجازت لوں۔ سعودی عرب اصلاحات کے نام پر کس طرح سے جو ہے سینما کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ افسوسناک خبر مجھے آپ لوگوں کے سامنے رکھتے ہوئے افسوس ہو رہا ہے کہ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں فلم اتھارٹی نے فلموں کی سپورٹ کے لیے ضو مقابلے میں جیتنے والے 28 افراد کے ساتھ ایک معاہدے پر دستخط کیے۔ رواں ماہ 20 جنوری کی شام دستخط ہونے والے سمجھوتے کا مقصد مملکت میں سینما کی صنعت کے لیے 28 پروڈکشنز کی تیاری ہے۔ ان میں اسکرپٹ اور طویل و مختصر فلمیں شامل ہیں۔ ان منصوبوں کے لیے 4 کروڑ ریال تک کی فنڈنگ کی جائے گی۔ دستخط کی تقریب میں وزارت ثقافت کے متعدد ذمہ داران، میڈیا اور صحافت سے تعلق رکھنے والے شخصیات اور مملکت میں فلموں کی تیاری میں دلچسپی رکھنے والے افراد بھی موجود تھے۔ دوسری جانب سعودی عرب میں فلم اتھارٹی کے چیف ایگزیکٹو عبداللہ العیاف القحطانی نے ثقافتی منصوبوں کے لیے مستقل سپورٹ پر وزیر ثقافت اور فلم اتھارٹی کے مینجمنٹ بورڈ کے سربراہ شہزادہ بدر بن عبداللہ بن فرحان آل سعود کا شکریہ ادا کیا۔ ان منصوبوں میں فلموں کی سپورٹ کے لیے منعقد ہونے والا ضو مقابلہ شامل ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، جب سے جو ہے فلم اور سنیما پروڈکشن کے لیے اور اس کے الگ الگ منصوبوں کے لیے 4 کروڑ ریال یہاں کی حکومت کی جانب سے دیے جانے کی خبریں جب سے آنے لگی اور سوشل میڈیا میں خبر گردش کرنے لگی تو ظاہر سی بات ہے کہ اس پر تنقید ہونا ضروری تھا، اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے یہاں کی مملکت ایک گناہ والے سنیما گھروں کو، جہاں پہ جو عیاشی ہوگی، بے پردگی ہوگی، بے حیائی ہوگی، وہاں پر جو ہے سرکاری فنڈ کو لگا کر کے اس طرح کی چیزیں نوجوانوں کو اور نوجوان طبقے کو جو ہے مجبور کر رہی ہے اس طرح کی چیزوں میں دھکیلنے پر۔ اس طرح کے تبصرے اس وقت نکل کر کے سامنے آ رہے ہیں۔ بہرکیف ناظرین گرامی، مجھے یہاں پر اجازت دیں، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خبر پڑھنے کا تم نے بھی عجب انداز پایا ہے، رواداری کے جذبے نے بھی تم پہ ناز پایا ہے، اسی راہ میں محبت کا حسین اعزاز پایا ہے، تمہیں ہر انجمن میں ہم نے تو ممتاز پایا ہے، تمہیں سے ہے ترقی پر عزیز انصار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار،